جس گھر میں بیٹے کا ولیمہ اور اس گھر میں باپ کی قتل ہوئے باپ کی میت گھر میں آ جائے تو اس گھر میں کیا حال ہوگا. جس دن ہمارے گھر میں یہ ولیمہ تھا اس دن کا یہ واقعہ ہے. ہمیں پتہ چلا, ہم سارے ادھر پہنچ گئے. ادھر تو قیامت تھی اور گولی آگے فرنٹ پہ لگی نہیں تھی, ساری گولیاں پیچھے لگی تھی اور نیچے خون ہی خون تھا. وہ بھی چھوٹی سی لڑائی تھی جس کی صلح ہو گئی, پولیس والوں چونکی نے صلح بھی کروا دی. 2-2.5 سال سے یہ بات ختم ہو گئی تھی. 6:30 بجے کے درمیان انہوں نے 5-6 فائر سے پوری میگزین ابو پہ ختم کی ہے. 10 منٹ سانس چلتی رہی ہے, ختم ہو گئی ہے سانس. اس کے بعد 15-20 منٹ بعد چونکی والے دکان پہ آئے. اس کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں شادی ہے؟ اس کو ظاہری بات ہے معلوم تھا, اس نے کوئی پلاننگ کی ہوگی نا, پلاننگ کی ہوگی تو اس نے یہ کام کیا ہے. برا حال ہو چکے سے, دل کا مریض بھی ہوں میں, تے بھائی کو دیکھا برداشت نہیں ہوا سر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ملک زمان شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. ناظرین, ایک افسوسناک واقعہ شیخ پورہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ میں پیش آتا ہے کہ جس گھر میں شہنائی بجنی ہو, یعنی جس گھر میں شہنائی بج رہی ہو, اس گھر میں اگر ماتم ہو جائے, موت کا ماتم ہو جائے تو اس گھر میں کیا قیامت ہوگی. یعنی جس گھر میں بیٹے کا ولیمہ اور اس گھر میں باپ کی قتل ہوئے باپ کی میت گھر میں آ جائے تو اس گھر میں کیا حال ہوگا, اس گھر والوں کا کیا حال ہوگا, اس گھر میں جو افراد ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. یہ افسوسناک واقعہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ میں پیش آتا ہے. اس وقت میں ان کے لواحقین کے ساتھ موجود ہوں. یہ میرے ساتھ ان کا بیٹا موجود ہے عرفان. ان سے بات کریں گے کہ آخر ہوا کیا تھا. ریاض صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں ان کو قتل کر دیا گیا, کس طرح سے قتل کیا, کون افراد تھے اور کیوں قتل کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. عرفان بھائی, کیا ہوا کیا تھا آپ کے والد صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ کے تو بھائی کی شادی تھی اور جس گھر میں شہنائیاں بج رہی ہوں وہاں پر اگر باپ کی قتل ہوئی لاش آ جائے تو وہ گھر قیامت بن جاتی ہے. قیامت تھی ہمارے گھر, کل پرسوں قیامت تھی, آج بھی قیامت ہے. 6 بجے ابو گھر سے نکلے, ٹھیک ہے, اور 6 بجے اس دن کیا تھا آپ کے بھائی کا ولیمہ تھا. اس دن ولیمہ تھا. ٹھیک ہے. ابو کہہ رہے تھے میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے شاپ پہ جا رہا ہوں. کام کیا کرتے ہیں؟ ٹیلر کا کام کرتے ہیں, وہ درزی ہیں. ٹھیک ہے, کور نوشا چونکی کے سامنے ان کی دکان ہے, وہ درزی ہیں, ٹیلر کا کام کرتے ہیں. ابو صبح اٹھے ہیں, ہم سارے سوئے تھے. ابو 6 بجے اٹھ کے شاپ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, 6 بجے شاپ پہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد 6-6:30 بجے کے درمیان یہ واقع ہوا ہے. ایک عمران نائی نام ہے اس کا, جس کے ساتھ 2-2.5 سال پہلے ایک دشمنی تھی. وہ بھی چھوٹی سی لڑائی تھی جس کی صلح ہو گئی, پولیس والوں چونکی نے صلح بھی کروا دی. 2-2.5 سال سے یہ بات ختم ہو گئی تھی, پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پرسوں 25 مئی کو یہ وقوع ہوا ہے کہ 6:30 بجے کے درمیان انہوں نے 5-6 فائر سے پوری میگزین ابو پہ ختم کی ہے. اچھا جی, مطلب چوکی کے بالکل سامنے دکان ہے؟ بالکل سامنے دکان ہے. اور جب ابو میرے والد صاحب گر گئے ہیں, سانس 10 منٹ سانس چلتی رہی ہے, ختم ہو گئی ہے سانس. اچھا. اس کے بعد 15-20 منٹ بعد چونکی والے دکان پہ آئے. مطلب بالکل سامنے اگر دکان ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا میں بیان کروں, آدھا منٹ نہیں لگتا, لیکن 10-15 منٹ بعد آئے جب ابو ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی ٹائم ہمیں کال آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں. ہمارے پہنچنے سے پہلے ابھی پولیس انٹری ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, 2-3 منٹ وہ پہلے گئی. ہم نے ادھر سے کور نوشا جانا تھا تو ہم پہنچ گئے. وہ ادھر سے چونکی کے سامنے دکان پہ نہیں آ سکے. جب واقعہ ہوا ہے انہوں نے 7 فائر کیے ہیں. جب ایک فائر کیا تو چونکی باہر آ سکتی تھی, پولیس باہر آ سکتی تھی, لیکن نہیں آئی. باہر تب آئی ہے جب یہ وقوع ہو چکا تھا, جب وہ مجرم بھاگ گیا تھا. اچھا. پھر وہ باہر آئی ہے, پھر انہوں نے اپنا دیکھا ہے. یہ وہ اس ٹائم ہم بھی وقت موقع پر کون موجود تھا؟ اس پہ موقع پہ ایک شاگرد تھا جو کام کرتا ہے ادھر. ٹھیک ہے. وہ ادھر ہی تھا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عرفان, نام ہے اس کا. اچھا, اس کا نام عرفان ہے. اس عرفان نے کیا بتایا کہ کیا ہوا, کیا پہلے آ کے کوئی تلق کلامی ہوئی, کیا ہوا؟ اس نے عرفان نے یہ بتایا کہ یہ چھپ کے آیا ہے. استاد ایسے کٹنگ کر رہے تھے, یہ دیوار کے ساتھ ایسے چھپ کے آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ عرفان نام کا لڑکا اندر مشین پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ مشین ابھی صاف کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اتنے میں اس نے فائرنگ کر دی ہے. جب اس نے فائرنگ کی ہے اس نے پوری میگزین ایک دفعہ ختم کر دی ہے. جیسے گولیاں لگی ہیں ایسے میرے والد صاحب گھومے, ایسے گولیاں جو نا اسی ٹائم نیچے گر گئیں. کتنی گولیاں لگی آپ کے والد؟ میرے ابو کو 6 گولیاں لگی ہیں. اچھا. اور جسم پہ 10 نشان ہیں. اچھا. 10 نشان ہیں. گولیاں نکل ہاں, آر پار ہو گئی ہیں. 10 نشان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے گولی مارنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ آواز دے دوں نا. اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے وہ فرار ہو گیا. اس نے تب بھی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بات ہی نہیں بات کی.
ٹھیک ہے. جس دن ہمارے گھر میں یہ ولیمہ تھا اس دن کا یہ واقعہ ہے. ہمیں پتہ چلا, ہم سارے ادھر پہنچ گئے. ادھر تو قیامت تھی, سارا گاؤں اکٹھا ہوا ہے, پورے حال بینک دے رہے. میرے پاس ویڈیو ہے میرے موبائل میں, ویڈیو بھی ہے, لیکن دیکھا ابو کی لاش آگے پڑی. ابو نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا تھا, خونوں خون ہوا تھا, اور گولی آگے فرنٹ پہ لگی نہیں تھی, ساری گولیاں پیچھے لگی تھی, اور نیچے خون ہی خون تھا. میرے پاس ویڈیو ہے. تو یہ واقعات ہیں. میں اب یہی کہوں گا کہ مجھے جلد از جلد انصاف چاہیے. تو پنجاب پولیس نے ابھی تک کیا کارروائی عمل میں لائی؟ ابھی تو فی الحال انہوں نے مجرم کو پکڑ لیا ہے. اب ہم ادھر جائیں گے, دیکھیں گے کیا صورتحال اس کے ساتھ کون کون ملوث ہے, یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کے ساتھ ہماری 2-2.5 سال پرانی دشمنی, 2-2.5 سال جی 2-2.5 سال پہلے کیا ہوا, کیا تھا اس وقت, کیا ہوا؟ بس یہی تھوڑی سی بحث ہوئی تھی. وہ شو پہ آیا تھا تو بحث ہو گئی. بحث ہونے کے بعد جو جھگڑا ہو گیا, تب میں ادھر موجود تھا. جھگڑا ہوا, وہ 2 جنے تھے, ٹھیک ہے, ہم 2-3 جنے تھے. تو پھر 3-4 جنے تھے, ہم نے ان کو پکڑ لیا. ہمارا مورا چونکی آ گئی, ہم تھانے چلے گئے. ٹھیک ہے, تھانے چلے گئے. انہوں نے صلح صفائی ہو گئی. انہوں نے اٹھانے لگا آپس میں ان کا بھی آنا جانا محلے داری ہے, صلح صحیح کر لو, فائدہ اس وقت صلح صفائی اس سے انہوں نے صلح. تو اب اس کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں شادی ہے؟ اس کو ظاہری بات ہے معلوم تھا. اس نے کوئی پلاننگ کی ہوگی نا, پلاننگ کی ہوگی تو اس نے یہ کام کیا ہے. اسے معلوم تو اس نے سارا کچھ پتہ کیا, انہیں پلاننگ کی ہے, اس نے پھر یہی کام کیا. جب 2.5 سال گزر گئے تب نہیں, لیکن اب انہوں نے یہ جو نا ایکشن. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب پولیس اچھے طریقے سے آپ کو انصاف دلوا سکے گی یا نہیں؟ یہ اب آل اوور ڈپینڈ کرتا ہے, یا میں درخواست کروں گا. ٹھیک ہے, آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کریں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو نوٹس کی ریکویسٹ کریں کہ اس واقعے کا جلد از جلد نوٹس. انشاءاللہ آئی جی صاحب کو, مریم نواز جی کو میں نوٹس کرتا ہوں, ان کو درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد مجھے انصاف دیا جائے. آج 3را دن ہے, ٹھیک ہے, مجھے جلد انصاف چاہیے بس. یہ ریاض صاحب کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے بھائی ہیں, باقی ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. سر کیا حال چال؟ ہاں صاحب, کیا نام ہے سر؟ محمد مشتاق ہے سر. اچھا مشتاق صاحب, آپ کے چھوٹے بھائی تھے ریاض صاحب؟ ہاں, بیٹیاں طرح سے پالے. ٹھیک ہے, تو کیسا جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا؟ بس بھائی سکا لمبے پہ فون آیا 6:45 بجے, بھائی تھوڑا بھائی ایسا قتل ہو گیا. میں کہ یار بھائی دے گھر تو ولیمہ, بھائی کہاں قتل ہو گیا؟ اس نے بولا نہیں, اتنے دکان تے آیا, کوئی گولیاں مار گیا. اسی تو بھج گئے ہیں, چلے گئے یہاں دے گھر ہیں, بھائی ریاض دے گھر ہیں, سارے اتنے چلے گئے. مگر ممی بچے نال لیا, بیوی نال لگیا, ممی اتنے چلا گیا. بھائی میرا نوٹ نسل پیا ہے, خونوں خون ہوا, نوٹ نسل پیا ہے. پوچھا کس نے مارا, کس نے مارا, انہیں محلے والے پوچھا بھی یہ پتہ نہیں ہے کس نے. ہولی ہولی پتہ چل گیا بھی یہ فلانا بندہ سی جن نے آج تو 2-2.5 سال پہلے جھگڑا ہویا سی. وہ پھر پیر لا دے, سب نے پنڈ والے نے صلح صلاح کرا دیتی. صلح نامہ بھی اتنے تھانے میں بھی پیا ہے. تے اس نے بھی کھور رکھی ہے جی, سانوں کوئی پتہ نہیں, میرے بھائی نوں بھی کوئی پتہ نہیں ہے, اس نے کھور رکھی ہے دل میں. تے بس وہ آیا ہے, اس نے پیچھے کانٹ میں پھیل گئی ہے. تو مشتاق صاحب کیا تھا اس وقت آپ پہ کیفیت جب آپ نے اپنے بھائی کو زمین پر خون سے لت پت دیکھا؟ کیا ہوگی کیفیت؟ سر بہت برا حال ہو چکے سے, دل کا مریض بھی ہوں میں. تے بھائی کو دیکھا برداشت نہیں ہویا سر. تے سیدھے یہ کہنے ہیں بہتری ہے یہ مریم نواز صاحب ساڈے پنجاب دی وزیر اعلیٰ نے, سانوں انصاف چاہیے. اسی شروع تو انہوں دے رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں, شروع تو نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں. نواز شریف نال پیار محبت ہے تے میاں صاحب نال, تے مریم نواز صاحب ساڈے نال کو انصاف کرے. یہ ایک اور ان کے یہاں پر بھائی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, تھوڑی سی ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام کیا ہے؟ محمد طارق. اچھا طارق صاحب, آپ کو جب پتہ چلا آپ اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے جب آپ کو پتہ چلا, پھر آپ نے کیا کیا سر؟ میں گھر میں تھا اپنے, مجھے پتہ چلا بھائی نے فون کیا, بڑے بھائی نے, تو بہت پریشان ہوا. مطلب اسی وقت میں گاڑی پکڑی تو ادھر گیا. قیامت آئی پھر ہمارے تب پر, تو اس وقت میں ادھر پہنچ گیا جدھر یہ واقعہ ہوا ہے. ہم ادھر پہنچ گئے تو دیکھا تو بھائی ہمارا گرا پڑا, تو قیامت ہی ہماری. تو اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکتے کیا ہوا. تو امید ہے کہ پنجاب پولیس آپ کو انصاف دلوائے گی انشاءاللہ. یہ ساڑی تو گزارش ہے کہ سانوں انصاف چاہیے, سانوں انصاف دین. میں گزارش کروں گا, بذات خود میں گزارش کروں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ محترمہ صاحبہ یہ آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ پاکستان کے شہری ہیں, یہ اس پنجاب کے شہری ہیں, تو برائے مہربانی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے,
اس واقعے کا جلد از جلد نوٹس لیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس گھر میں آپ خود ہی سوچیں، اس گھر میں قیامت ہوگی جس گھر میں شہنائیاں بج رہی ہوں اور اس گھر میں قتل ہوئے باپ کی لاش آ جائے، اس گھر میں کیا حال ہوگا، اس گھر میں قیامت ہوگی۔ میں کیا بیان کروں اس گھر کے حالات کہ جس گھر میں بیٹے کی ولیمہ ہو شام کو اور صبح باپ کی لاش آ جائے گھر میں، تو میں کیا بیان کروں اس گھر میں کیا حالات ہوں گے۔ اس گھر میں قیامت ہوگی، اور اس گھر میں قیامت تھی۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے آئی جی صاحب سے کہ اس واقعے کا جلد از جلد نوٹس لیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ملزمان کو ایک ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یاد رہے کہ اگر میں اس طرح کا کام کروں گا تو وہ واقعہ اس کے ذہن میں لازمی آ جائے۔ اسی امید کے ساتھ کہ ان کو انصاف ملے گا، اپنے ہوسٹ ملک زمان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی۔